خیبر اور قبائلی علاقہ جات میں جو مسئلے مسائل ہیں اس کا حل بمباری یا اس کا حل دہشت گردی یا فورس کے ساتھ آپریشن ہے. ہمیں اس چیز پہ میجر ہم سٹیک ہولڈر ہیں, ہمیں اس میں شامل کیا جائے. آپ لوگ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں اس کا ڈائلاگ کے ساتھ اس کا مسئلہ حل کریں. آپ لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. ہمیں دہشت گردی کی اسپیکر صاحب آج اس کی ڈیفینیشن ہمیں بتائیں. بمباری کرنا دہشت گردی ہے یا امن کی بات کرنا دہشت گردی ہے؟ جس بندے کا منڈیٹ ہے وہ کہتا ہے آپ امن سے بات کریں. جو فارم 47 پہ آتا ہے وہ کہتا ہے یہاں پہ زور زبردستی سے بمباری کریں. آپ کے پاس منڈیٹ ہے یا ہمارے پاس منڈیٹ ہے؟ آپ لوگ یہاں پہ فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں, آپ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ میں کچھ بات جو سب سے درپیش چیلنج ہے ہمارا اس صوبے کا, سب سے زیادہ وہ ہے سیکیورٹی کا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں اسپیکر صاحب کو, سی ایم صاحب کو, کہ جس طرح انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کیا اور اپنے ٹاپ ایجنڈے پہ سب سے پہلے سیکیورٹی کو رکھا, سیکیورٹی کمیٹی بنائی, اور اس کے بعد تمام پارٹیز کو جس طرح ساتھ لے کے چل رہے ہیں تاکہ اس صوبے کے مسئلے کو, جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, اس کو ٹاپ پرائورٹی پہ رکھ کے اس مسئلے کو حل کر سکیں اور ہم بتا سکیں کہ جو منڈیٹ خیبر پختونخوا کا اور جو پورے پاکستان کا, بالخصوص پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو ملا ہے, اور بالخصوص جس طرح ہماری حکومت یہاں پہ بنی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں, ہم اس کو, اس عوام کو, اس صوبے کو, جیسے کہ بار بار ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور ہم تمام اداروں کو, تمام سیکورٹی اداروں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ خدا را اس مسئلے کو سیریس لیں. کوئی بندہ لالا موسیٰ میں بیٹھ کے یا فیصل آباد میں چک نمبر 232 میں بیٹھ کے یہ فیصلہ نہ کرے کہ ہمارے خیبر اور قبائلی علاقہ جات میں جو مسئلے مسائل ہیں اس کا حل بمباری یا اس کا حل دہشت گردی یا فورس کے ساتھ آپریشن ہے. ہم اس صوبے کا منڈیٹ رکھتے ہیں, ہمیں اس عوام نے سلیکٹ کر کے بھیجا ہے, ہمیں اس چیز پہ میجر ہم سٹیک ہولڈر ہیں, ہمیں اس میں شامل کیا جائے, ہماری رائے کو اہمیت دی جائے. آپ کے ادارے کے بندے شہید ہوتے ہیں, آپ اور ہم اس کا افسوس تو کرتے ہیں, لیکن آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس ادارے میں جو بندے ہیں اس میں میرا بھائی ہے جو شہید ہوتا ہے, یا وہ میرا والد ہوتا ہے, یا وہ میرا بھائی ہوتا ہے, یا وہ میرا بیٹا ہوتا ہے, یا وہ میرا کزن ہوتا ہے, یا وہ میری بہن کا شوہر ہوتا ہے. ہمیں اس میں اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی بھی ایک پیٹریوٹک بندے کو ہوتی ہے. آپ لوگ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں اس کا ڈائلاگ کے ساتھ اس کا مسئلہ حل کریں. آپ لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. ہمیں دہشت گردی کی اسپیکر صاحب آج اس کی ڈیفینیشن ہمیں بتائیں. بمباری کرنا دہشت گردی ہے یا امن کی بات کرنا دہشت گردی ہے؟ جس بندے کا منڈیٹ ہے وہ کہتا ہے آپ امن سے بات کریں. جو فارم 47 پہ آتا ہے وہ کہتا ہے یہاں پہ زور زبردستی سے بمباری کریں. آپ کے پاس منڈیٹ ہے یا ہمارے پاس منڈیٹ ہے؟ آپ لوگ یہاں پہ فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں, آپ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کون ہوتے ہیں ہمیں دہشت گرد کرنے والے؟ آپ لوگ کون ہیں؟ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا اسپیکر صاحب, who the hell are you؟ آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے اپنے صوبے میں کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس منڈیٹ نہیں ہے. آپ کس حیثیت سے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ بمباری کریں؟ آپ یہاں پہ رہتے نہیں ہیں. آپ کا اس صوبے کے حالات کا آپ کو پتہ نہیں ہے.
صوبے کی دہشت گردی خیبر پختونخوا فیس کر رہا ہے. یہاں کی عوام فیصلہ کرے گی کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے. دہشت گردی ہمارے اوپر ہو, بندے ہمارے شہید ہوں, اور فیصلے آپ کریں وہاں پہ بیٹھ کے. اس طرح ملک نہیں چلتا. اسپیکر صاحب, مجھے وہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, چاہے ہماری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, چاہے ہم سب اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں, خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جاتا ہے اور اڈیالہ کی جیل کے باہر روڈوں پہ رول رہا ہوتا ہے. نہ آپ لوگ, ہمارے ادارے, نہ آپ لوگ عدالتی حکم مانتے ہیں, نہ آپ لوگ اسپیکر کی اور اس اسمبلی کی کوئی قرارداد مانتے ہیں, نہ آپ لوگ کوئی جرگہ مانتے ہیں, نہ آپ لوگ عوامی رائے مانتے ہیں. آپ لوگ چاہتے کیا ہے اس ملک کے ساتھ؟ آپ بنانا کیا چاہتے ہیں اس ملک کو؟ اگر نہیں ماننا تو بند کریں اس اسمبلی کو, بنائیں اس کو بھی کوئی میس بنا دیں اس کو بھی. یہاں پہ کیوں لوگوں کو لا کے ٹائم ضائع کر رہے ہیں جب آپ لوگوں نے ماننی نہیں ہے؟ ہماری قراردادوں کو اٹھا کے آپ نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینی ہے, اور آپ لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک میں رول کس کا چلتا ہے. اسی وجہ سے پھر ہم آپ سے کوسچن کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی عدلیہ 140 میں سے 138ویں نمبر پر کیوں ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ملک میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے ملک میں رول آف لا نہیں ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں بتائیں. آج آپ اس سامنے آئے, آپ سیاستدانوں کو آگے کر دیتے ہیں. وزیر دفاع صاحب, ہمارے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں اس ملک میں جو بیوروکریسی ہے اس نے 2000 ارب کی کرپشن کی ہے. ابھی اس یہ بیوروکریسی سے وزیر دفاع جو ہے, اس سے زیادہ بہتر اور کون ہے بندہ جو حکومت میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے. ہمیں اور مجبور نہ کیا جائے اسپیکر صاحب. ہمارے محترم قائد جناب عمران خان صاحب کو بے گناہ, بے خطا, اس کی وائف بشرا بی بی کو, عمران خان صاحب کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو, اور یاسمین راشد صاحبہ کو, اعجاز چودھری صاحب کو, اور سرفراز چیمہ صاحب کو, اور بھی باقی ہمارے جتنے بھی اسیران ہیں, ان کو کس چیز کی سزا دے رہی ہے؟ اس ملک میں عمران خان جس طرح قربانی دے رہا ہے, میں اس ایوان سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں, اور اس پاکستان کے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیے گا, آپ یاد رکھیے گا, آپ کے لیے امن کی بات کون کر رہا ہے, اور آپ کے لیے یہاں پہ آپریشن کی بات کون کر رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا, اس ملک کی ترقی کی بات کون کر رہا ہے, اس ملک پاکستان کا جھنڈے کی بات لہرانے کی, اس ملک کو آگے لے کے جانے کی, اس ہر پاسپورٹ کی عزت کی بات کون کر رہا ہے. اس ملک میں ختم نبوت کی بات کس نے کی ہے؟ کس نے یو این او میں جا کے ختم نبوت کا مقدمہ لڑا ہے؟ کس نے یہاں پہ کینسر ہاسپٹلز کی بنیاد رکھی ہیں؟ کس نے اس ملک میں القادر یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہے؟ میرے ملک کے لوگوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, جب ظلم کرنے پہ خاموشی اختیار کی جائے تو جو لوگ خاموش ہوتے ہیں وہ بھی اس ظلم میں اس ظالم کے ساتھ برابر کی شریک ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کل ہمارے 9 نوجوان منسٹر صاحبان نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی, جو فارم 45 پہ اوریجنل عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, اس کی پوری میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا. کسی ٹی وی, کسی چینل نے ان کو لائیو نہیں دکھایا. اس کے مقابلے میں ہارے ہوئے شخص, فارم 47 کے وزیر اعظم, جس کا 17 سیٹوں پہ وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا ایک منشی اگر وہاں پہ پریس کانفرنس کرتا ہے تو آپ لوگ لائیو دکھاتے ہو. اور میرے دوستو, آپ لوگوں ایک ذمہ دار میڈیا ہو, آپ لوگوں کو ایک رول پلے کرنا چاہیے, جرنلزم کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. اگر اتنے ہی ڈرتے ہو تو اپنے مالکان کو کہو یہ چینل اور اخبار بند کر دیں.
जब इतने ही बाइसनेस दिखाते हो तो अपने चैनल्स बंद कर दें। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो इस मुल्क में बताएं कि इस मुल्क का आइन मुअत्तल हो चुका है। आप बताएं इस मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। हम लोग मजबूर हैं, हम हक नहीं लिख सकते, हम सच नहीं लिख सकते, हम नहीं बता सकते कि इमरान खान को इस वजह से कैद किया हुआ है कि इमरान खान अवाम की बात करता है, इस मुल्क की बात करता है, इस मुल्क के शरियों की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ स्पीकर साहब आपके टाइम का, और इसके साथ मैं इस मुल्क से और इस जर्नलिज्म से और इस मीडिया से और इस वकला बरादरी से कि मैं ये देखूंगा कि जिस तरह अब इस 27वीं तरमीम की बातें की जा रही हैं, और इंशाल्लाह ये एक ज़िम्मेदार, ये जो बार्स हैं हमारी पढ़े लिखे लोग हैं हमारे मुल्क के सोसाइटीज़ की, ये इंशाल्लाह इसमें एक मेजर रोल अदा करेंगे। जो बुनियादी हकूक़ हमारे मुअत्तल हो चुके हैं 26वीं तरमीम में और 27वीं तरमीम में ये जो करने जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ ये सारे इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे। अगर नहीं उठाएंगे तो हम आपको बता दें स्पीकर साहब, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम एक सिग्नल का वेट करेंगे, और इंशाल्लाह जब इमरान खान की कॉल आएगी तो फिर पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह मूव होगा और हम एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।